تو انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم آزاد ہوں گے اور ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے بعد میں جناب داؤد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محفل بالخصوص جناب ڈاکٹر فقیر گیلانی صاحب، خالد صاحب، ڈاکٹر زیب صاحب، شوئے صاحب، ظہیر صاحب، ڈاکٹر صاحب، جنگیر صاحب، مختوم صاحب اور جملہ میں آپ سب اب آپ کا دل کی عطا کریم سے بہت خوشحال ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اس محفل کو چار چاند لگائے. میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اس محفل میں آ سکوں، اور آپ لوگوں کا خلوص، آپ لوگوں کا پیار محبت لے کے لے آیا. پچھلے دن جو محفل ہوئی ہمارے ساتھ، ایک کشمیری نوجوان ہے جو ہر ٹائم کشمیر کا کے لیے، چاہے وہ یو این اے کے سامنے ہو، چاہے وہ کہیں کونیا لینڈ پہ ہو یا کہیں پہ بھی ہو، لڑکا ہمیشہ وہاں پہ ہوتا تھا. بالکل اور اس کے آخری الفاظ جو ہیں جو اس نے وائس میل کیا گروپ میں، قابل ظہیر صاحب کو پتا ہوگا، علی بھائی بیٹھے بالکل وہاں پہ ان کو پتا ہے کہ اس نے بھی بالکل جناب مشتاق صاحب والے الفاظ بولے. جذبات اور الفاظ استعمال کیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ صرف چاہ رہا تھا کہ ہم کشمیری لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور صرف کشمیر فان کی خاطر اپنے جتنے بھی سیاسی تعلقات ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے اس کے بعد علاوہ جو ہے ہمیں کشمیر کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے اور ہم سب آمین. کو اس کا جو مقصد تھا آزادی والا اور کشمیر کی کاز کے لیے، اللہ پاک ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر فقیر گیلانی صاحب کا. ظہیر صاحب نے اس طرح بتایا اپنے آبا اجداد کا، بے شمار ہمارے ایسے آپ ہیں جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس طرح ہی. اب ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، وہ جب بات کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم لوگ آج صرف اور صرف کسی لیڈر کے پیچھے لگے ہیں. ہم اپنے آبا اجداد کو بھول چکے ہیں جو قربانیوں نے آزاد کشمیر اور کشمیر کی خاطر دی ہیں. ہم آج آزاد کشمیر کو کہہ رہے ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے حقوق نہیں ملے. ہم پاکستانی حکومت اور پاکستان کے حقوق اور پاکستانی ملک ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، مگر کیا ہے کہ ہمیں ہمارے رائٹ کو مل جائے. آج کیوں آزاد کشمیر پاکستان سے بڑا ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی، مگر کیا ہے ہمارے پاس ایئرپورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹرین سروس نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے ہاسپٹل نہیں ہے. وہاں پہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں اسلام آباد کے لاہور کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. بے شک. میں یہی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد کشمیر جو ہے ماشاء اللہ اللہ پاک زندگی دے ڈاکٹر فقیر گیلانی صاحب کو. ظہیر صاحب والی بات کہ ہمارے کشمیری نوجوان میں وہ جذبات ہیں، مسئلہ کیا ان کو اجاگر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بے اس شک. کے لیے کسی نہ کسی ایک کو اکٹھا ہونا پڑے گا. میں بہت انشاءاللہ. بہت شکر گزار ہوں جناب مختار صاحب کا پچھلے 30 سالوں سے یہ کشمیر کی خاطر ہر ایونٹ میں جہاں بھی کسی بھی قسم کا کشمیر کا نام آ جائے یہ پہلے وہاں پہ موجود ہوتا ہے. بے اور شک. میں انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہم لوگ کوشش نہیں بلکہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان کی سرپرستی میں اور جناب مشتاق صاحب کی سرپرستی میں ہم یہاں پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. اپنی جتنے بھی مل کے. پرابلمس ہیں، اپنے جتنے بھی سیاسی تعلقات کو پیچھے ایک طرف رکھ کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر کشمیر پاس کے لیے آواز اٹھانی پڑے بے گی. شک. تھینک یو.